السلام علیکم۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بارہا آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر صدوم جو ملک شام میں صوبہ ہند کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن حاران بن تارخ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندہ تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالی نے آپ کو نبوت عطا فرما کر صدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ لوط علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑی شاداب اور سرسبز بستیاں تھیں۔ ان کے علاوہ بستیوں والے لوگ شادابی کے سبب سے قوم لوط کی بستیوں میں اکثر آ جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قوم لوط کو طرح طرح کی تکلیفیں ہوتی تھیں۔ شیطان نے قوم لوط کو بہکایا کہ غیر بستیوں کے لوگ جو آویں ان کے ساتھ جتنے نو عمر یعنی کم عمر لڑکے ہوں ان لڑکوں سے بدفعلی کی جاوے تو غیر لوگ تمہاری بستیوں میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ شیطان کے بہکانے سے اور خوبصورت لڑکا بن کر ان کو ورغلانے سے انہوں نے ویسا ہی کیا، پھر ان میں وہ عادت جم گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا، کوشش کی، مگر انہوں نے نہ مانا۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ ٹکڑا زمین کا جس زمین پر وہ ایسا کام کرتے تھے اللہ کے حکم سے الٹ دیا، اور ان لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ان پتھروں میں آگ کے شعلے بھی تھے اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ تھے، یعنی بھتیجے تھے، جیسا گزر چکا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم جد امجد علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا، اور ان کی نشو و نما حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی آغوش تربیت کی مرہون منت تھی۔ اس لیے وہ اور حضرت سارہ علیہ السلام ملت ابراہیمی کی پہلے مسلم اور السابقون الاولون میں داخل تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔ تورات میں ہے کہ مصر کے قیام میں چونکہ دونوں کے پاس کافی ساز و سامان تھا اور مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، اس لیے ان کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم کے چروائے چاہتے تھے کہ اس چراگاہ اور سبزہ زار سے پہلے ہمارے ریوڑ فائدہ اٹھائیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے چرواہوں کی خواہش ہوتی اول ہمارا حق سمجھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس صورتحال کا اندازہ کر کے حضرت لوط علیہ السلام سے مشورہ کیا، اور دونوں کی صلاح سے یہ طے پایا کہ باہمی تعلقات کی خوشگواری اور دائمی محبت اور الفت کی بقا کے لیے ضروری ہے حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے شرق اردن کے علاقہ صدوم چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس فلسطین چلے جائیں اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کو سر بلند کریں۔